السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے شیخ؟ وعلیکم السلام. جو سعودی عربی میں یہ نیوز بہت تیزی سے اپنے ہندوستان اور پاکستان میں اور پورے دنیا بھر میں یہ مطلب نیوز وائرل ہو رہا ہے کہ سعودی عربیہ نے وہاں کے اسکول سے یہودیوں کی جو حدیث ہے اس حوالے سے حدیث کو ہٹا دیا گیا ہے. سلیبس کو جو مطلب ہوتا ہے. اور اپنے ہندوستان کے جو ملت ٹائمز نیوز والے ہیں، دیکھیے نیوز والوں کو تو یہ اس قدر بددیانت قسم کے لوگ ہیں کہ آج سے کچھ چند مہینوں قبل انہوں نے دعویٰ کیا تھا اور بڑے بڑے چینلز نے دعویٰ کیا تھا کہ سعودی عرب نے گیتا اور رامائن کو اپنے نصاب میں شامل کر لیا ہے. کیا سعودی عرب نے یہودیوں سے متعلق احادیث کو اپنے نصاب میں شامل کر لیا ہے، یا سوشل میڈیا پر یہ جو دعویٰ عام کیا جا رہا ہے یا دہرایا جا رہا ہے یہ صرف جھوٹ اور وائرل خبر یا ایک افسانہ یا ایک بے وقوفی کی ایک ایسی حماقت آمیز گفتگو ہے جسے ہمیں شاید سننا بھی نہیں چاہیے اور اس پر بالکل توجہ ہی نہیں دینی چاہیے. کوئی بھی بات ہو، سعودی عرب کے حوالے سے ہو یا دنیا کے کسی عام آدمی کے حوالے سے ہو یا کسی ملک کے حوالے سے ہو، اگر بغیر تصدیق کے آپ اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے گمراہ ہونے کی علامت ہے. سب سے پہلے ایک بنیادی اصول سمجھ لیجئے کہ کسی چیز کے وائرل ہو جانے سے وہ سچی نہیں ہو جایا کرتی، یا کسی بھی بڑے اخبار یا بڑے ٹی وی چینل کے اینکرز کی زبان سے آپ سن لیں تو وہ تصدیق شدہ بات نہیں ہوتی، یا کسی بھی مکہ کے ولاگر سے یا مدینے کے ولاگر سے یا فلسطین کے ولاگر سے یا واشنگٹن ڈی سی کے ولاگر سے یا اسلام آباد کے ولاگر، کہیں کا بھی کوئی ولاگر ہو سکتا ہے، بغیر تصدیق کے اگر وہ بات کرتا ہے تو اس کو ہم قابل قبول نہیں سمجھتے. کسی دعوے کو درست ماننے کے لیے اس کا معتبر ماخذ، اصل دستاویز اور قابل اعتماد ثبوت بے حد ضروری ہے، خصوصاً جب بات کسی حکومت، کسی ملک کے سرکاری تعلیمی نصاب یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے متعلق ہو تو ہمیں معمول سے کہیں زیادہ احتیاط کرنی ہوگی. جی ہاں دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سعودی عرب کے تعلیمی نظام میں گزشتہ برسوں سے کچھ تبدیلیاں ضرور آئی ہیں، لیکن ان تبدیلیوں میں جس طریقے سے تبدیلیاں ہمارے ملکوں میں آتی ہیں ویسے ہی تبدیلیاں سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں بھی آتی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ احادیث کو حذف کر دیا گیا ہے، یا سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کہ جناب ہمارے سعودی عرب نے وزارت جو تعلیم ہے اس نے جو یہودیوں سے متعلق ایک ویڈیو اصل میں بہت وائرل ہو رہی ہے، اس میں احادیث کو اس جھوٹے آدمی نے پڑھ کر بھی سنایا ہے. جیسے کہ ایک حدیث ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے اسے نقل بھی کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم یہودیوں سے جنگ کرو گے، یہاں تک کہ پتھر کے پیچھے چھپا ہوا یہودی اگر ہوگا تو پتھر بول اٹھے گا، پتھر بھی کہے گا کہ مسلمان میرے پیچھے ایک یہودی ہے، اسے قتل کر دو. اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی حدیث نمبر 2926 پر نقل کیا ہے، اور صحیح مسلم میں بھی اس طرح کے الفاظ موجود ہیں. لیکن اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سعودی عرب کی حکومت نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے یہودیوں کے بارے میں احادیث کو نصاب سے اس لیے نکال دیا گیا ہے کہ وہ احادیث
نہیں ہیں، یا احادیث کو حذف کر دیا گیا ہے، یا وہ قابل اعتماد نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بعض تحقیقی اداروں نے سعودی نصابی جو کتب کے متعلق یا مختلف ایڈیشنز کا تقابلی جائزہ لیا اور بعض ایسے مواد کی نشاندہی کی ہے جس میں تبدیلی، حذف یا ترمیم ہوئی۔ ان تحقیقات میں یہودیوں، عیسائیوں، غیر مسلموں اور دیگر مذہبی موضوعات سے متعلق مواد کا ذکر ہی نہیں ملتا۔ اب یہاں اس لیے یہ کہہ دینا کہ یہ احادیث حذف کر دی گئی ہیں، یہ کسی بھی آتھنٹک ادارے نے، نہ ہی وزارت تعلیم نے، نہ ہی وزارت شؤون اسلامی نے اس بات کا، نہ ہی سعودی عرب کے اخبارات نے اس کو لکھا ہے، بلکہ آپ کے انڈیا کے، ہمارے انڈیا کے اخبارات یا پاکستان کے اخبارات جو جھوٹے اور مکار لوگ ہیں وہ اس خبر کو عام کرتے رہتے ہیں کہ جناب سعودی عرب میں تو اب گیتا پڑھائی جائے گی، سعودی عرب میں تو رامائن پڑھائی جائے گی، سعودی عرب میں تو اب یہ اس طرح کی۔ یہاں ایک بنیادی علمی اصول یاد رکھنا چاہیے کہ حدیث کی صحت کا فیصلہ اسکول کے نصاب سے نہیں ہوا کرتا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ چوتھی جماعت کے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، اور بعض باتیں یا بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں یا بعض سیلیبس کا وہ اصول ایسا ہوتا ہے جو کہ ہائر ایجوکیشن تک منتقل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تبدیلیاں ہر ملک میں اور ہر سال ہوتی ہیں، اور اسی طرح کی تبدیلیاں سعودی عرب اب ترقی کی طرف گامزن ہے۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ سعودی عرب نے احادیث اپنے نصاب سے نکال دی ہے، بلکہ ایک صاحب نے تو اور بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو فلسطین کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں، اب ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہمیں کہ یہ جو دعوے لوگ کرتے ہیں اس کا ماخذ کیا ہے، اس کی سورس کیا ہے۔ کیا آپ کے اور جو سعودی اتھارٹیز ہیں ان کے درمیان کوئی ایسا تعلق ہے جو کہ پوری دنیا میں نہیں ملتا؟ ارے بھائی، یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان جھوٹوں کی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سعودی نصاب سے یہ حدیث نکال دی گئی ہے اس لیے کہ یہ حدیث قابل استدلال نہیں تھی، تو درست بات نہیں ہے، بلکہ وہ بیچارہ پاگل ہے، معذور ہے، یا یہ کہہ دیا جائے کہ جناب یہ سعودی عرب نے اپنے نصاب میں تبدیلیاں اس لیے کیوں ہیں کیونکہ احادیث اب وہ ایک پچھلے دنوں یہ دعویٰ بھی آیا تھا کہ جناب ہمارے کراؤن پرنس نے جو کنگ سلمان کے بیٹے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان حفظہ اللہ، ان کی طرف منسوب کر کے کچھ جہلا نے کچھ ایسی باتیں پھیلائی تھی جس کا کوئی سر و پیر نہیں ہے۔ میرے چینل پر بہت ساری ویڈیوز ہیں، نہ گیتا کا شمار کیا گیا، نہ رامائن کا شمار کیا گیا، نہ ہی آپ کی درشٹی سرور کا شمار کیا گیا۔ یہ سب آپ کی خرافات ہے۔ یہ دعویٰ بھی بڑے زور و شور سے پھیلایا جاتا ہے جناب کہ ہم نے تو وہاں پہ اتنی ایسی چیزیں شامل کی جا رہی ہیں۔ یہ صرف دعوے ہیں، جھوٹ پر مبنی دعوے ہیں۔ اس لیے جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سعودی عرب میں رامائن یا مہابھارت اور گیتا سرکاری نصاب یا تعلیمی نصاب میں پڑھا دی گئی ہے یا احادیث نکال دی گئی ہیں، تو اس سے دلیل ضرور مانگا کریں۔ وہ دلیل کے طور پر کیا دے گا آپ کو ان ویڈیوز، یہ جو یہ یوٹیوبرز ہیں نا، یا یہ ٹک ٹاکر یا فیس بک، ان کی شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے۔ ہر ویڈیو جو آپ دیکھتے ہیں وہ اس لائق نہیں ہوتی کہ آپ اسے نشر کریں، بلکہ اس لائق ہوتی ہے کہ آپ اپنے اس جھوٹ سے حفاظت کر لیں۔ اور اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہو تو ہمارے چینل سے جڑ جائیں۔ اگر آپ سچ نہیں جاننا چاہتے تو پھر ادھر ادھر دھکے کھاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کفا بالمرء ان یحدث بکل ما سمع کفا بالمرء کذبا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح مسلم کے مقدمے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے. آدمی کے جھوٹا ہونے کی یہی کافی ہے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کرتا پھرے. یہ حدیث ہمیں ایک بہت بڑا اصول سکھاتی ہے، اور وہ یہ کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں سوشل میڈیا پر وہ فارورڈ کرنے لائق نہیں ہوتا اور اسے آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے. البتہ جو چیز تحقیق سے بیان کی جائے آپ اس کی تصدیق کر لیں اور سچ پر مبنی ہو. کیوں؟ کیونکہ سچ کا ساتھ دینا، سچ کا ساتھ کا مطلب یہ ہے کونوا مع الصادقین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کا ساتھ دو. اور اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی سچوں ہی کے ساتھ ہوا کرتی ہے. سچائی کو فالو کرنے والے، سچ پر چلنے والے اہل ایمان آپ کو تعداد میں کم ضرور نظر آئیں گے. آپ دیکھیں گے کتنے سوشل میڈیا پر چینلز ہیں جو جھوٹ نشر کرتے ہیں. وہ اپنے مکہ میں بیٹھ کر، مدینے میں بیٹھ کر، لاہور میں بیٹھ کر وہ ایسی ایسی چیزیں پھیلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ان کی شر سے محفوظ فرمائے. لیکن ہمارے چینل پر ان کے ویڈیوز آپ دیکھیں تو جناب ملینز آف فالوورز ہیں ان کے. کیوں؟ کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ جھوٹ عام ہو اور اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ سچ کا ساتھ دیا جائے. کونوا مع الصادقین. تو آپ سے درخواست ہے کہ جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو مستحکم کریں، سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو اور سچائی کے ساتھ جڑے رہیں. تو آج ہماری تحقیق اور آپ نے جو یہ بیان کیا ہے کہ جناب وہاں احادیث حذف کر لی گئی ہیں، یہ بھائی میرے یہ بہت ایک ویڈیو میرے پاس آئی ہے اور اس ویڈیو میں اللہ اکبر وہ احادیث بھی پیش کی گئی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے. لیکن وہ میں سنواؤں گا اس لیے نہیں کیونکہ اسے اگر میں سنواؤں گا تو میرے کاپی رائٹس کی وجہ سے چینل متاثر ہو سکتا ہے. بہرحال ہمارا چینل لوگوں کی علمی پیاس بجھاتا ہے. آپ اگر اسے مستحکم کرنا چاہیں تو سپورٹ کریں اور جہاں جہاں اصلاح ہوگی وہاں وہاں آپ اور ہم اس صدقہ جاریہ کا حصہ بنے رہیں گے. ہمیں بہت خیال رکھیں. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں.